ابو حنیفہ عن زیاد عن المغیرہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقوم عامة الليل حتى تورمت قدماه فقال له أصحابه أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. اس میں جو رات کی نماز ہے تہجد کی نماز اور قیام اللیل اس کی کیفیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے. ابو حنیفہ زیاد سے اور وہ مغیرہ ابن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عام طور پر جو قیام فرمایا کرتے تھے وہ اتنا کہ یہاں تک کہ آپ کے قدم ورم کر جاتے تھے. دوسرے لفظ میں ساق کا لفظ بھی ہے. ساق کہتے ہیں پنڈلی کو جو پیروں سے اوپر کا حصہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پیروں پہ ورم آتا اور پیروں سے اوپر چڑھ کر کے پنڈلیوں تک پہ بھی ورم آ جاتا تھا. جب لمبا قیام ہو دیر تک کھڑے رہیں گھنٹوں تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ پیروں پہ ورم آتے اس لیے کہ پیروں میں حرکت نہیں ہو رہی ہے. حرکت ہوتی ہے تو پھر ورم نہیں رہتا. تو یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک جو ہیں وہ ان پر ورم آ جاتا تھا. تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا کیا آپ کی مغفرت نہیں کر دی گئی ہے جو کچھ آپ کی خطائیں پہلے ہوں یا بعد میں ہوں؟ مطلب آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں کہ آپ راتوں کو جا کر اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ پیروں پر ورم آ جاتا ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے تو کسی گنہگار کو ہے. گنہگار آدمی کو محنت کرنی چاہیے. آپ کہیں کو اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم اللہ میاں نے تو نعمت عطا فرمائی کہ میری بخشش کر دی. یہ اللہ کی جب نعمت ہے تو مجھے شکر گزاری کرنی چاہیے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن لوگوں کو یہ احساس ہو کہ میرے پاس اللہ کی نعمت ہے، اور کون ہے جو یوں کہے کہ میرے پاس نعمت نہیں؟ کسی کے پاس کوئی نعمت، کسی کے پاس کوئی نعمت. اللہ کی نعمتیں ہیں تو اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کی زیادہ عبادت کرنی چاہیے. تو اگر کوئی بیچارہ بیمار ہے اور کمزور ہے، اگر وہ عبادت میں کمی کر رہا ہے تو عذر ہے. لیکن تندرست آدمی کو جس کو کھانے پینے کی پریشانی نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے، اس کو تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے. تہجد کے اصل معنی آتے ہیں جاگنا، نیند سے بیدار ہونا. یہ معنی تہجد کے آتے ہیں. اسی واسطے رات کی نماز جو پڑھی جائے عشاء کے بعد، جس کو سب لوگ قیام اللیل کہتے ہیں یا تہجد کہتے ہیں، اس کے لیے یوں پڑھنے کو تو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، نفل نماز. اور ظاہر ہے کہ نہ پڑھنے سے پڑھنا اچھا ہے تو نوافل کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. مگر یہ کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ کچھ سو کر کے اٹھ کر کے پڑھا جائے. یہ بات کہ اتنی دیر تک جاگتے رہیں اور تہجد پڑھ کے ہی سوئیں گے، کسی وجہ سے جاگ لیے چلو بھائی تہجد پڑھ کے سو لیے، وہ بات الگ ہے. لیکن یہ کہ مسنون صورت اس میں یہی ہے کہ کچھ سویا جائے اور سو کر کے پھر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کی جائے. رات کی نماز کی حکمت بھی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مومن غافل ہو کر نہ سوئے، اور اس کے اندر ایک فکر مندی ہونا چاہیے اور توجہ ہونی چاہیے اللہ کی طرف کہ سوئے پھر اٹھے اور اٹھ کر کے پھر نماز پڑھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت حدیثوں میں آتی ہے وہ تو یہ کہ آپ سو کر کے تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھ کر کے پھر تھوڑی دیر آپ آرام کرتے تھے، لیٹ جاتے تھے. اور وہاں یہاں تک ہے کہ آپ کے سونے کی جو ایک آواز ہوتی تھی سانس کی وہ بھی محسوس ہوتی تھی. تو اور آپ اس کے بعد جب اذان ہوتی تھی فجر کی اور تو 2 رکعت بہت ہلکی سنت فجر پڑھا کرتے تھے، اور حضرت بلال آ کر اطلاع دیتے کہ نماز تیار ہے تو آپ تشریف لے جاتے. تو جو آپ تہجد کے بعد لیٹا کرتے تھے تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سو بھی گئے تھے اور پھر آپ نے اٹھ کر کے نماز پڑھ لی، مطلب یہ کہ وضو نیا نہیں کیا آپ نے. تو آپ نے فرمایا کہ تنام عینا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا. اس سونے سے جو وضو ٹوٹتا ہے وہ کیفیت آپ کے فرمانے کا حاصل یہ کہ آپ پر طاری نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں. تو حاصل یہ ہوا کہ تہجد سے کے بعد بھی، تہجد سے پہلے بھی سونا اور تہجد سے فارغ ہو کر بھی تھوڑی دیر آرام کرنا، چاہے ویسے ہی لیٹ جائیں، یہ ہے سنت.
حاصل یہ ہوا کہ وہ بے فکری کے ساتھ سونا نہیں ہے بلکہ فکر مندی کے ساتھ رات گزارنی ہے، وہی ادا اللہ کو پسند بھی ہے۔ ایک تو بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے تہجد کی رکعتوں کے بارے میں، تو طاق عدد تو سب آ رہے ہیں، حدیثوں میں آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ تعداد اس کی مختلف ہے، اور اس میں یوں سمجھیے کہ 7 کا عدد ہے، 7 سے کم تو نہیں ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، 13 ہے، اس طرح کے عدد آ رہے ہیں حدیثوں کے اندر۔ وہ اصل یہ ہے کہ 3 رکعت تو ہیں وتر ہی کے، وہ تو تمام روایتوں میں 3 رکعت وتر کے مانے جائیں گے۔ اب کبھی آپ کو وقت کم ملا تو آپ نے 4 رکعت تہجد پڑھ لی اور 3 رکعت وتر کے پڑھ لی، کبھی آپ کو اور ہوا تو آپ نے 6 رکعت پڑھ لی تہجد کی اور 3 پڑھ لی وتر کی، تو 9 ہو گئیں۔ کبھی آپ نے پوری اگر تہجد پڑھی تو 8 رکعت تہجد کے پڑھے اور 3 رکعت جو ہیں وہ وتر کے پڑھے، تو 11 کی روایت کا مطلب یہ ہے۔ 13 کی روایت کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے 8 رکعت تہجد پڑھی اور 3 رکعت وتر پڑھی اور 2 رکعت جو ہیں وہ فجر کی سنت کی پڑھی، تو راوی نے سب کو جمع کر کے 13 بتائیں، جیسے کہ اس روایت میں جو پہلے باب کے آخر میں آئی تو وہ 13 رکعتیں ہیں، اور 8 رکعتیں تہجد کی، 3 وتر کی اور 2 فجر کی ہیں۔ یہ ہے تہجد کی صورت۔